میں کچن میں جانے لگا تو میم نے خود میرے ہاتھ سے کھانا پکڑ لیا اور میم مجھے بیٹھنے کا کہہ کر کچن میں چلی گئی۔ میں صوفے پر بیٹھا ہوا تھا کہ میم کھانا ایک پلیٹ میں ڈال کر لے آئی۔ شیرو، یہ کیا؟ ایک ہی پلیٹ؟ آپ کی پلیٹ کہاں ہے؟ سمینا میڈم، تمہارے ساتھ ہی کھاؤں گی اور تمہیں اپنے ہاتھوں سے کھلاؤں گی۔ یہ تو اور بھی اچھا ہے۔ میم نے پلیٹ ٹیبل پر رکھی اور میرے ساتھ بیٹھ گئیں۔ میم اپنے ہاتھ سے نوالا بنا کر مجھے کھلانے لگیں۔ میں نے ان کے ہاتھ سے نوالا کھایا اور پھر اپنے ہاتھ سے نوالا بنا کر انہیں کھلایا۔ میم پیار بھری نظروں سے مجھے دیکھنے لگی اور ان کی آنکھوں میں پانی آ گیا۔ شیرو، کیا ہوا؟ سمینا میڈم، یہ تو خوشی کے آنسو ہیں۔ اتنا پیار مجھے کبھی نہیں ملا۔ اس سے پہلے صرف میرے بھائی ہی مجھے ہاتھ سے کھانا کھلاتے تھے، کبھی کبھی پیار سے، مگر جیسے تم کھلا رہے ہو ایسے کبھی نہیں کھایا۔ شیرو، مطلب؟ سمینا میڈم، مجھے جس طرح گود میں بٹھا کر کھلا رہے ہو ایسے صرف شوہر کا ہی حق ہوتا ہے، اور میرے شوہر نے بھی کبھی ایسا پیار کیا ہی نہیں تھا۔ شیرو، آج کے بعد آپ اپنے شوہر کا ذکر بھی نہیں کرنا۔ پتہ نہیں وہ کیسا آدمی تھا جس نے اتنی خوبصورت بیوی کو پیار نہیں کیا۔ میں ہوتا تو اتنا پیار کرتا کہ پیار کرنے کی کوئی جگہ ہی نہیں بچتی۔ سمینا میڈم، آپ تو ہو نا تم۔ میں کبھی ذکر نہیں کروں گی اپنے سابقہ شوہر کا۔ آپ سے تم ہی میرے سب کچھ ہو۔ میم نے ایک بار پھر سے مجھے پیار کا پورا رسپانس دیا۔ میں نے کہا، ایسے تو کھانے کا اور بھی مزہ آ رہا ہے، ایسے ہی پیار سے ہم ایک دوسرے کو کھانا کھلاتے رہے۔ شیرو، اب میں چلوں؟ سمینا میڈم، ابھی تو آئے ہو، اب کہاں جاؤ گے؟ کہیں نہیں جانے دوں گی۔ شیرو، جانا تو ہوگا نا؟ آنٹی کو کیا جواب دوں گا؟ کل رات بھی گھر سے باہر تھا۔ روز روز ایسے باہر رہوں گا تو بات گھر تک پہنچ جائے گی۔ سمینا میڈم، ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم میرے ساتھ ہی رہو۔ پتہ ہے اتنی اچھی نیند مجھے کبھی نہیں آئی جتنی کل رات تمہاری باہوں میں آئی مجھے۔ شیرو، وہ تو آنی ہی تھی، کل اتنی محنت جو کی تھی تو آج بھی کل جیسی محنت کریں۔ سمینا میڈم، گھوم پھر کر اسی بات پر آ جاتے ہو۔ بدماش، ابھی بتاتی ہو تمہیں۔ میم ایک لمحے کے لیے کھڑی ہوئی تو میں نے کہا، ابھی ریسٹ کی ضرورت ہے، اور اس فائل کی خوبصورتی آپ کے پاؤں میں آ کر بڑھ گئی ہے، اور آپ کے پاؤں کو جیسے 4 چاند لگ گئے ہیں۔ بس ان پر تھوڑی نیل پالش لگ جائے تو اور بھی اچھے لگیں۔ سمینا میڈم، آپ سے میں تمہارے لیے سجوں گی، سنوروں گی۔ میں ایک خالی تصویر ہوں، جیسے چاہے رنگ بھر دو مجھ میں۔ شیرو، میں صرف ایک ہی رنگ جانتا ہوں اور وہ ہے پیار کا رنگ، اسی رنگ سے رنگ دوں گا آپ کو۔ سمینا میڈم، تمہیں پائل کی آواز بہت پسند ہے نا؟ میرے بھائی بھی پائل کی آواز کو بہت پسند کرتے تھے، بھائی کے لیے اسپیشل پائل پہن کر ہی رہتی تھی ہر وقت۔ اب تمہارے لیے بھی ہمیشہ انہیں پہن کر رکھوں گی۔ شیرو، پتہ نہیں کیوں پر یہ سچ ہے، مجھے اس کی آواز بہت اچھی لگتی ہے، یہ سیدھا میرے دل میں اتر جاتی ہے، اسی لیے تو میں یہ لایا تھا آپ کے لیے۔ آپ کے سونے پاؤں مجھے اچھے نہیں لگتے تھے۔ سمینا میڈم، تمہارے دل میں جو بھی بات ہو وہ مجھے بتا دیا کرو، میں وہ ہر کام کروں گی جس سے تمہیں خوشی ملے۔ تمہیں پیار کر کے میرے دل کو کیا سکون ملتا ہے میں یہ بیان نہیں کر سکتی۔ ہم باتیں کر ہی رہے تھے کہ میرا موبائل بجنے لگا۔ میں نے دیکھا تو ناہیدہ کی کال آ رہی تھی۔ میں نے ایک نظر میم کی طرف دیکھا تو وہ موبائل ہاتھ میں لینے سے ناراض ہو رہی تھی۔ ان کے ساتھ پیار بھری باتیں بیچ میں ہی رک گئی تھی، مگر میں نے انہیں سوری کا اشارہ کیا اور کال اٹینڈ کی۔ ناہیدہ، بے حیا ظالم انسان، اپنے آپ تو تمہیں میری یاد آتی نہیں، ایک بار بھی اپنے آپ فون نہیں کرتے، شرم تو نہیں آتی نا؟ اس دن کے بعد ایک بار بھی ملنے نہیں آئے، بس اتنا ہی پیار تھا مجھ سے۔ وہ میں نے جواب دینے سے پہلے میم کی طرف دیکھا، وہ ابھی بھی ویسے ہی مجھے دیکھ رہی تھی جیسے انتظار کر رہی ہو فون بند ہونے کا۔ میں نے انہیں اشارے سے بتا دیا کہ میری کزن کا فون ہے، تب تک آپ چائے بنا لیں۔ میم میری بات سمجھ کر صوفے سے اٹھی اور کچن میں چلی گئیں۔ ناہیدہ، جواب دو، چپ کیوں ہو گئے؟ شیرو، سوری، آپ تو جانتی ہیں گاؤں گیا تھا، ٹائم نہیں مل پا رہا تھا، مگر ایسا مت سمجھنا کہ میں آپ سے پیار نہیں کرتا۔ آپ کی جو جگہ میرے دل میں ہے وہ میں بتا نہیں سکتا لفظوں میں۔ ناہیدہ، پتہ ہے مجھے کہاں کہاں رہتے ہو، سب خبر رکھتی ہوں، مگر تمہارا دل نہیں کرتا مجھ سے پیار کرنے کو۔ پتہ ہے اس دن کے بعد مجھے تمہاری کتنی یاد آتی رہتی ہے، اور تم ہو کے دوبارہ ملے نہیں۔ ابھی تک میرا دل پھر سے تم سے ملنے کو مچل رہا ہے۔ شیرو، تھوڑا صبر رکھیے، جیسے ہی وقت ملے گا میں خود ہی آپ کو پھر سے وہاں لے جاؤں گا۔ ناہیدہ، اب تو وہاں جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، وہ تو پہلی بار کی وجہ سے جانا پڑا تھا، اب تو تم کسی دن رک جانا ہمارے یہاں۔ شیرو، گھر پر ریسٹ لینا ٹھیک نہیں۔
ناہیدہ وہ سب میں دیکھ لوں گی، تم جلدی سے آ جاؤ۔ شیرو ٹھیک ہے، میں گاؤں جانے سے پہلے ایک بار آؤں گا، مگر رسک مت لینا۔ ناہیدہ آ جاؤ، بس میں نے کہا نا، تم فکر مت کرو، میں نے سب سوچ رکھا ہے، تم بس آ جاؤ۔ اس کے بعد کچھ دیر ہم نے باتیں کی، پھر کال کٹ کر دی۔ اتنے میں سمینا میڈم چائے لے آئیں۔ چائے بڑے مگ میں لے کر آئی تھیں۔ میں ان کا مطلب سمجھ گیا۔ ہم نے ایک ہی مگ میں چائے پی اور بیچ بیچ میں باتیں کرتے رہے۔ شیرو اب مجھے جانا ہوگا، شام کو ایک بار پھر آؤں گا ٹیوشن پڑھنے، آپ کے اسٹوڈنٹ بھی آنے والے ہوں گے، آپ بھی تیار ہو جائیں۔ سمینا میڈم کیا آج رات پھر سے نہیں رک سکتے تم؟ شیرو آپ سمجھنے کی کوشش کرو، روز روز ایسے باہر رہوں گا تو شاید میرا آنا ہی بند ہو جائے۔ کیا آپ ایسا چاہتی ہیں؟ سمینا میڈم نہیں ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ ٹھیک ہے تم جاؤ، مگر شام کو جلدی آ جانا، ڈنر ہم ساتھ کریں گے، اتنا تو کر سکتے ہو نا؟ شیرو ٹھیک ہے، تیار رہنا، اب چلتا ہوں۔ میم نے آگے بڑھ کر مجھے بائے کہا اور میں بائک لے کر گھر واپس آ گیا۔ گھر آتے ہی میں اپنے روم میں چلا گیا اور فریش ہو کر کپڑے بدلے۔ ابھی میرے پاس 1 گھنٹہ تھا تو سوچا ریسٹ کر لو۔ میں جیسے ہی بیڈ پر لیٹا پھر سے موبائل بجنے لگا۔ اس بار فون ثنا کا تھا۔ اسکرین پر ان کا نام دیکھتے ہی میں سمجھ گیا کہ وہ کیا کہے گی۔ میں نے گاؤں سے آ کر انہیں ملنے کا وعدہ کیا تھا اور اب ٹائم نہیں نکال پا رہا تھا۔ جلدی سے سوچنے لگا کہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنانا پڑے گا اور آئیڈیا آتے ہی کال اٹینڈ کی۔ شیرو ہیلو ثنا، تو تم نے وعدہ کیا تھا گاؤں سے آ کر مجھے لے کر چلو گے اور اب تک تم نے ایک فون تک نہیں کیا۔ شیرو ارے نہ ہائے نہ ہیلو، سیدھا لڑائی جھگڑا۔ ثنا مجھے کچھ نہیں سننا، تم میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ کیا صرف ناہیدہ کو ہی پیار کرتے ہو تم؟ ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ کیا میں تمہاری کچھ نہیں؟ شیرو یہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ آپ اچھی طرح جانتی ہیں کہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اصل میں خود آپ کو فون کرتا، مگر وہ کیا ہے نا، میرے فرینڈ کے کوئی رشتہ دار آئے ہوئے ہیں تو ابھی وہ جگہ خالی نہیں ہے، اسی لیے میں نے فون نہیں کیا۔ جیسے ہی انتظام ہوگا میں آپ کو فون کروں گا۔ ثنا مجھے کوئی بہانہ نہیں سننا، مجھے تم پر بھروسہ نہیں۔ ہم کسی ہوٹل میں چلتے ہیں یا پھر تم یہیں ہمارے گھر پر مل لو، مجھ سے زیادہ ویٹ نہیں ہوتا۔ شیرو پلیز آپ سمجھنے کی کوشش کرو، میں آپ کے ساتھ جلد بازی میں ملاقات نہیں کرنا چاہتا۔ آپ اتنی پیاری ہو، ایسی ملاقات چاہتا ہوں آپ کے ساتھ کہ وہ ساری عمر آپ کو اور مجھے یاد رہے۔ میں نے جان بوجھ کر ان کی تعریف کرتے ہوئے ایسے بات کی کہ وہ مان جائیں۔ ویسے بات غلط بھی نہیں تھی، وہ بہت پیاری تھی اور میں ان کو پیار سے وہ احساس دلانا چاہتا تھا جو وہ چاہتی تھی۔ ثنا مگر مجھ سے اب انتظار نہیں ہوتا۔ شیرو پلیز آپ انتظار کر لو، میں چاہتا ہوں جب بھی ہماری ملاقات ہو تو اس میں جلد بازی نہ ہو۔ ثنا کم از کم ایک بار مجھے آ کر مل لو، میں تمہیں ملنے کو ترس رہی ہوں۔ شیرو ٹھیک ہے، میں کل گھر پر آؤں گا۔ ثنا پکا آنا، ویسے ماں بھی تمہیں یاد کر رہی ہیں۔ صابرہ خالہ کا سنتے ہی میری آنکھوں کے سامنے منظر آ گیا جب میں نے صابرہ خالہ کے ساتھ ملاقات کی تھی۔ شیرو کل ضرور آؤں گا اور خالہ سے بھی مل لوں گا۔ اس کے بعد کچھ اور باتیں کر کے میں نے کال کٹ کر دی۔ کچھ دیر آنکھیں بند کر کے آرام کرنے لگا۔ میں 5 بجنے سے پہلے نیچے آ گیا۔ آنٹی ہال میں ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ آنٹی اٹھ گئے تم؟ کب آئے تھے واپس؟ آج کل باہر زیادہ نہیں رہنے لگے؟ شیرو وہ کسی سے ملنا تھا، 1 گھنٹہ پہلے واپس آ گیا تھا، مگر آپ شاید روم میں تھی۔ آنٹی تم کچھ چھپا تو نہیں رہے؟ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، لیکن آپ کو ایسا کیوں لگ رہا ہے؟ آج کل تم کچھ زیادہ ہی بزی ہو، میں تمہارے لیے جوس لاتی ہوں۔ میں بیٹھ گیا اور آنٹی جوس لانے چلی گئی۔ میں کافی دنوں سے انہیں ٹائم نہیں دے پا رہا تھا، شاید اسی لیے وہ پچھلے کئی دنوں سے مجھ سے ناراض لگ رہی تھی۔ خیر آنٹی جوس لے آئیں اور میں انہیں رات کو لیٹ آنے کا کہہ کر نکل گیا۔ آنٹی کچھ کہنا چاہتی تھی مگر میں جلدی سے نکل گیا۔ پریکٹس کرنے کے بعد فراز نے مجھے روک لیا۔ کیا راز ہے؟ کھل کر بتاؤ مجھے۔ شیرو بھائی آپ کو تو پتہ ہی ہے ناصر کے ساتھ کیا چل رہا ہے۔ اب مجھے ایک دوست نے بتایا ہے کہ وہ کمینہ کچھ پلان کر رہا ہے مجھ سے بدلہ لینے کے لیے۔ اس بار وہ میری کزنوں کے ساتھ کچھ کرنے والا ہے۔ راز ٹینشن نہ لے، میں نے سب کو بول دیا ہے، آتے جاتے اس پر نظر رکھیں گے، ایسا کچھ بھی نظر آیا تو فوراً پتہ چل جائے گا۔ اپنے ایک لڑکے کو اسپیشل اس پر نظر رکھنے کو کہا ہے۔ کالج میں تو کچھ ہونے نہیں دیں گے ہم، اگر کچھ کیا اس نے تو پھر اس کی خیر نہیں۔ تم دونوں کزنوں سے کہہ دو کہ بلا وجہ گھر سے باہر نہ نکلا کریں۔
اور فون پر ان سے رابطہ رکھنا۔ ویسے اتنا بڑا کوئی گنڈا نہیں ہے وہ کہ باہر کوئی حرکت کرے، اس لیے تو ٹینشن مت لے شیرو۔ امید تو مجھے بھی یہی ہے کہ وہ کالج کے باہر ایسا کچھ نہیں کرے گا۔ اگر اس نے کیا تو اس کا انجام وہ ہوگا جو اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ فراز، کچھ بھی ہو میں ہمیشہ ساتھ ہوں۔ فراز سے بات کرنے کے بعد میں سمینا میڈم کے گھر کو نکل گیا۔